اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے. اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستو. ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے. مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے، غیروں نے کرنی ہے. یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہیں، وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے. ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں، عجیب نہیں ہے. اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں، یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں، صرف یقین کا بگاڑ ہے. یہ باتیں حق اور سچ ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرمانے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا. نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے. نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں. میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے. دکان کا قیدی شام تک کے لیے. وہ بت پرست تو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں. پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے. پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا. ایک نماز جماعت سے پڑھی، دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی، یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے. تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک ظلم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس کو دھوکا ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. سوچو جو ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے، وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو. اس کے، یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول نہیں. جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے، یہ بنے گا. چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی جواری بے حیا جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. تو میرے دوستو ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر روتے کیوں؟ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرے وہ کام نہیں ہو رہے. پھر روتے کیوں ہو؟ جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں ہماری جیسے میرا بچہ ہے نا، کہ میرا بچہ ہے وہ نافرمانی کرے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں تو پٹائی کروں گا اس کی، میں پکڑوں گا اس کو. ہمسائے کا بیٹا جو کرتا ہے کرتا پھر. ہاں تو ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کا وہ ہے. ہم ذرا دائیں بائیں ہوتی ہیں ایک چپت آتی ہے اوپر سے، اے خبردار ادھر نہیں جانا تم نے. پھر لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ یار باپ بڑا سخت ہے، یار یہ تو بڑا سخت باپ ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں. اس کی سختی نے تو کل اس کے کام آنا ہے. اس کی سختی نے کل اس کے کام آنا ہے. یہی معاملہ اللہ کا اس امت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جاتے وقت یہ بات اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ضمانت دی تھی کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ہاں اتنا کچھ جو ہم کرتے ہیں یقین کرو میرے دوستوں، اتنی بے حیائی پر تو قوم لوط ختم کر دی گئی تھی. اتنی بدمعاملگی کے اوپر تو قوم شعیب ختم کر دی گئی تھی. اتنے تکبر پر تو قوم عاد ختم کر دی گئی تھی. ہاں اتنی نافرمانی پہ تو قوم سمود ختم کر دی گئی تھی. ہاں ختم کر دی گئی تھی یہ لوگ. اتنے تکبر پر تو آل فرعون مٹا دیے گئے تھے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. ہاں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان، اے میرے وہ نافرمان جس نے اپنے گناہوں سے میرے سمندروں کو کڑوا کر دیا، جس نے اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کو میرے بھر دیا. تو جیسا بھی ہے میرا ہی بندہ ہے. یا عبادی، میرے بندے. ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے. یا عبادی،
तो कितना ही बड़ा नाफरमान क्यों नहीं, मेरा ही बंदा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, ये काम कभी ना करना। फिर क्यों? अल्लाह जानते मेरे अलावा इसका है कौन। मेरी रहमत से, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इस आयत के उतरने पर वहशी को जब पता चला कि ये आयत उतरी है, मदीने पहुंच गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करके हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए इस आयत के उतरने पर। अच्छा, इतने गुनाह करके भी सब माफ हो जाएगा। बंदा, एक रवायत में आता है, बंदा माफी मांगता है मांगता है मांगता है मांगता है, गुनाह करता है, मांगता है, गुनाह करता है, फिर गुनाह होता है, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं। हम माफ करके नहीं थकेंगे, तू माफी मांग के थक जाएगा। मेरे दोस्तों, शैतान के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, हमारा अशरफ अली थानवी साहब के पास एक आदमी आया, हजरत एक गुनाह सैकड़ों नहीं हजारों दफा कर चुका हूं, हर दफा करके माफी मांगता हूं, क्या करूं? आपने फरमाया माफी मांगना ना छोड़ना, मर के जब अल्लाह के सामने जाएगा तो एक ही गुनाह लेके जाएगा, माफी मांगना नहीं छोड़ना। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह फरमा रहे हैं मुझे ये जो तौबा करते हैं ना बार बार गुनाह करके, इनसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत कैसे होती है? हाँ, मैंने देखा, वैसे एक चीज मुझे बड़ी है, तबलीग वालों के सामने जिक्र करूं ना कि प्यार का, मोहब्बत का, नरमी का, तो इनके मुस्कुराते चेहरे भी हो जाते हैं। अबे यार, और खुश हो जाओ यार। हाँ, मोहब्बत की बात होने लगी है। हाँ, मोहब्बत क्या होती है? ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। अबे नहीं, तुझे नहीं, वो अपना किसी काम से। हाँ, या मेरी बीवी, यार नाराज बीवी शायद मुझे देख के मुस्कुराई है। अबे आपको नहीं देख के मुस्कुरा रही, वो अपने बच्चों से खेल रही है। नहीं, मुझे देखा है। आदमी अपने पे मंसूब करता है हर चीज। मेरा नाराज दोस्त यार शायद अभी खुश था, शायद मेरी वजह से खुश है। नहीं, आपके नहीं, वो तो साथ वाले से बात कर रहा है। आदमी जिससे प्यार करता है हर चीज को अपने से मंसूब करता है। ये प्यार का तरीका होता है, प्यार का अंदाज। हाँ, यही बुनियाद था इस बात की। या सनम या सनम या सनम या सनम या समद, लब्बैक या आबदी, लब्बैक या आबदी, लब्बैक या आबदी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, गलती से निकला है मुंह से। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हाँ, उसके मुंह से तो गलती से निकला है, हमारे सुनने में तो गलती नहीं है। चलो, इसी बुनियाद पर आज से ये मेरा हो गया। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।